سورہ بقرہ آیت نمبر 31، 32 اور 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ لفظی ترجمہ، وعلم اور سکھایا اللہ نے، آدم کو، الاسماء نام، کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر، عرضہم پیش کیا ان چیزوں کو، علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے، فقال اور فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھے، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ قالوا انہوں نے عرض کیا، سبحانک پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا نہیں ہے ہمیں علم، الا ما علمتنا مگر اسی قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت بے شک آپ ہی ہیں، العلیم الحکیم سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم ان کو بتاؤ، باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما پھر جب، انبأہم بتا دیے آدم نے ان فرشتوں کو، باسمائہم ان سب چیزوں کے نام، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمان و زمین کی سب راز، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں اسے جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور وہ بھی جو تم چھپا رہے ہو۔ با محاورہ مطلب خیز ترجمہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ثم عرضهم على الملائکہ پھر ان سب چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء پھر فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ،
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اسی قدر جتنا آپ ہمیں سکھلاتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم آپ ان چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتلائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتلائے، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے رازوں کو، پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں، اور جن کو تم چھپاتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں۔ ان آیات کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ واضح ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر فرشتوں نے اللہ تعالی کے ارادہ تخلیق آدم پر اپنی ایک یعنی کا عرض پیش کی تھی، عرض اور معروض، تو یعنی یہ کہا تھا کہ خلافت الہیہ، نیابت الہیہ کے ہم ہی زیادہ حقدار ہیں، یعنی اگر ہمیں عطا کی جائے تو ہم اس کو بجا لائیں گے اپنی پوری دیانت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر اسی آیت کے آخر ہی میں کیا جواب دے دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں ہو، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں، اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے اجمالی طور پر، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے حاکمانہ طور پر ان کو اس کے اندر جواب دیا۔ اور آج جو جن آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے، ان آیات کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کو تفصیلی جواب دیا ہے۔ فرشتوں کو خلافت کا کچھ تفصیلی علم بتانے کے لیے اللہ پاک نے ایک خاص واقعہ کا اظہار فرمایا۔ واقعہ یہ کیا کہ کچھ ایسی اشیاء جو انسانی طبائع اور انسانی فطرت کی لوازمات میں سے تھی، مثلاً بھوک اور پیاس کا لگنا، بھوک اور پیاس کے وقت کتنا تکلیف ہوتی ہے اور کتنا شدت ہوتی ہے، یا خواہشات نفسانیہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں طبیعت پر، اور اسی طریقے سے کچھ اشیاء کے نام، مثلا پیالہ، اور تفسیر جلالین والے کہتے ہیں القصعۃ والقصیعہ، پیالہ اور پیالی، اور اسی طرح چمچ، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کے استعمال میں آتی ہیں اور انسان کی ضروریات اور ان ضروریات میں سے تھی، اور ان چیزوں کو یعنی کا پیدا کیا، اور ان کی حقیقت اور ان کی لوازمات اور ان کے نام کا علم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ یہ علم جو تھا یہ کوئی درسگاہ لگا کر نہیں دیا،
سامنے بلا کر نہیں دیا، بلکہ یا فرشتوں سے الگ ہو کر نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے اپنی قدرت الہیہ سے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر القاء کر دیا۔ ان تمام چیزوں کی خاصیت، حقیقت اور ان کے نام جو ہے اللہ پاک نے بتا دیے۔ اس کے بعد جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تو ان چیزوں کے نام بتلا دیے، اور چونکہ فرشتوں کی طبیعت اور فطرت نورانی تھی اور وہ ان چیزوں کی حقیقت اور خاصیت اور لوازمات سے ناواقف تھے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم خلافت کا مطالبہ کرتے ہو، اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہو، تو پھر ذرا دنیا کے اندر پیش آنے والی یہ چیزیں جو ہیں ان کی ذرا مجھے نام بتلاؤ۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے ان چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ تو جب ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے اس مطالبے میں سچے ہو تو پھر ان کے ذرا نام بتلاؤ، تو اللہ پاک فرشتوں نے ظاہر ہے کہ اپنی عاجزی، انکساری، لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے ناموں کا، نہ ان کی حقیقت کا، نہ ان کے خواص کا، نہ ان کے نفع کا، نہ نقصان کا۔ الا ما علمتنا، ہمیں تو اسی قدر علم ہوتا ہے جتنا آپ ہی ہمیں بتلا دیتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں آپ ہی کیا ہیں سب کچھ جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ یعنی اپنی عجز کا اور انکساری کا اظہار کیا اور لا علمی کا اظہار کیا۔ تو پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی فوقیت جتلانے کے لیے اور مستحق خلافت بتلانے کے لیے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا ان چیزوں کے نام بتلائیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتلا دیے۔ جب آدم علیہ السلام نے بتلا دیے تو اب اللہ پاک نے فرمایا کیا اے فرشتوں، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمان و زمین کے رازوں کو، آسمان و زمین کے غیبات کو جانتا ہوں، اور فرمایا کہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں تم ظاہر کرتے ہو، اور ان چیزوں کو جانتا ہوں جنہیں تم کیا چھپاتے ہو۔ یہ جو فرمایا کہ جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، فرشتے کون سی چیزیں ظاہر کرتے ہیں، کون سے چھپاتے ہیں، یہ تفسیر سے سمجھا جا رہا تھا۔ میں نے جو سمجھا ہے اصل وہ یہ ہے کہ پہلی بات اللہ فرشتوں نے یہ کہہ دیا اللہ پاک سے کہ اے اللہ خلافت کے لیے آپ ایک ایسی مخلوق انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو کیا فساد برپا کرے گی اور خون ریزیاں برپا کرے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ اور یہ آگے جو بات بتائی کل میں نے بیان کی تھی کہ کہا تھا کہ اللہ تعالی ہمارے پروردگار ہم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے، ہم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے، ہم سے افضل و اشرف مخلوق۔ یہ بات جو ہے انہوں نے فرشتوں نے ذرا اپنے دل میں کہی یا آپس میں یہ کہا کہیں چپ کے، یعنی اللہ کے سامنے نہیں کہی، تو کیونکہ ہمارے پروردگار ہیں وہ ہم سے افضل کسی مخلوق کو پیدا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہراً کہہ رہے ہو کہ یہ خون فساد برپا کریں گے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم پوشیدہ طور پر اپنے دل میں لائے جس خیال کو جو آپس میں کیا ہے وہ اس کو بھی میں کیا جانتا ہوں۔ تو یہ تو تھا ان آیات کا خلاصہ ترجمہ اور مطلب اور مفہوم۔ اس سے کچھ چیزیں انہیں کا جو فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آج کی آیات کے اندر بھی ملائکہ کا لفظ آیا ہے، کل بھی ملائکہ کا لفظ آیا تھا، ٹائم کی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میں نے اس کی تحقیق بیان نہیں کی تھی، کرنی اگرچہ میں نے کل ہی تھی۔ ملائکہ
یہ جمع ہے ملکن کی. ملکن کا معنی کیا ہے؟ فرشتہ. ملکن اصل میں تھا ملکن بروزن مفعل، بروزن مفعل. اور اب حمزہ کو تخفیفاً کیا کر دیا؟ حذف کر دیا گیا. کلام عرب کے اندر یہ چلتا ہے تو بعض الفاظ کو تخفیفاً حذف کر دیا جاتا ہے تو بن گیا ملکن، یہ فرشتہ. ایک بات یہ تھی. دوسری بات، کل کی آیت کے اندر دو لفظ آئے تھے، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی حمد و ثنا کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو یہ دونوں لفظ بظاہر تو یہ دونوں ہم معنی لگتے ہیں. جب ہم معنی ہے تو یہ تکرار ہوا، اور وہ تکرار جو بے فائدہ، جن کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ فصاحت و بلاغت کے مناسب نہیں ہوتا، تو یہ تکرار بے فائدہ ہے. تو اس کا جواب دیا کہ تسبیح اور تقدیس میں یہ دونوں ہم معنی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. تسبیح کے معنی ہوتے ہیں زبان سے حمد و ثنا بیان کرنا. تسبیح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زبان سے حمد و ثنا بیان کرنا. اور تقدیس کے معنی ہوتے ہیں دل کے اندر پاکی کا اعتقاد رکھنا. دل کے اندر پاکی کا کیا رکھنا؟ اعتقاد رکھنا. تو اس لیے فرمایا کہ ہم زبان سے بھی اللہ آپ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر بھی آپ کی ذات کو ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کی نقص سے، ہر قسم کی کمزوری سے کیا پاک سمجھتے ہیں. یہ دونوں کیا فرق ہے. اور باقی میں نے بتا دیا جو اشیاء تھی، وہ چیزیں تھیں جو انسان کی استعمال کی طبیعت کے یعنی کے مطابق تھی، ان چیزوں کے متعلق پوچھا گیا. اور باقی اس سے کچھ مسائل، مثلا ایک تو یہ ہے کہ ان آیات سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فوقیت ظاہر ہو رہی، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ فرمایا نا کہ ان سے جب کہا انبئونی، اس الفاظ سے تم مجھے خبر دو، اور آدم کو سے کیا فرمایا؟ انبئونی صیغہ جمع مذکر حاضر فی الامر حاضر معروف ہے، نون وقائے یاز متکلم کی ہے. اور فرشتوں سے جب آج سے انبئہم، آدم علیہ السلام فرمایا، کیا فرمایا؟ انبئہم، اے آدم آپ انہیں کیا بتلائیے. یہ صیغہ بعد مذکر ہے اور وہ جمع مذکر ہے. تو یعنی آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دیا ہے اور فرشتوں کو طالب علم کا درجہ دیا ہے. تو اس سے یعنی کا آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر کیا فوقیت ظاہر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اس سے یعنی کا ایک اور فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کی نیابت اور خلافت کے لیے، یعنی دنیا کے اندر بھی حکومت اور بادشاہت کرنے کے لیے حاکم اور بادشاہ کو باخبر اور با علم ہونا چاہیے. جاہل اور یا ناواقف کو آدمی کے لیے یعنی کا وہ دنیا کی حکومت بھی نہیں چلا سکتا. اس لیے فرمایا کہ کیا آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک سمجھنے اور اس پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ ظاہر باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا الہ العالمین اے اللہ عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد نصیب فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرون بیرون قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا.
آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی گھر بار کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔